السلام علیکم، رات کے 8 بجے ہیں۔ السلام علیکم، رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیرہ رانا اور عامر ہاشمی۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم اور چین کے صدر نے بیجنگ میں ملاقات کے دوران تعاون پر مبنی تصویراتی شراکت داری مزید مضبوط بنانے کے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔ صدر شی جن پنگ نے کہا ہے کہ چین پاکستان کی اقتصادی ترقی کے لیے تعاون جاری رکھے گا۔ شہباز شریف اور روس کے صدر نے آج بیجنگ میں ملاقات کے دوران کشمیر اور فلسطین سمیت دیرینہ بین الاقوامی تنازعات پر بات چیت کی۔ پاکستان اور تاجکستان نے تجارت، توانائی اور علاقائی سلامتی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ ارکان قومی اسمبلی نے شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس میں مختلف امور پر پاکستان کا موقف مؤثر طور پر پیش کرنے پر شہباز شریف کو سراہا ہے۔ یورپی یونین کی اعلیٰ نمائندہ اور نائب صدر نے نائب وزیر اعظم سے آج ٹیلی فون پر پاکستان میں سیلاب کے باعث جانی نقصان پر تعزیت کی۔ پنجاب کے سیلاب زدہ علاقوں میں پاک فوج کی امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے نے آئندہ 12 سے 24 گھنٹے کے دوران پنجاب کے شمال مشرقی علاقوں میں موسلادھار بارشوں کی پیشگوئی کی ہے۔ پاکستان اور قازقستان نے بحری شعبے میں دو طرفہ تعاون بڑھانے میں گہری دلچسپی ظاہر کی ہے۔ پاک بحریہ کے سربراہ اور بحرین ڈیفنس فورس کے چیف آف سٹاف نے آج اسلام آباد میں ملاقات کے دوران موجودہ دو طرفہ دفاعی تعلقات کو وسعت دینے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کی معیشت کو فروغ دینے کے لیے سری نگر مظفر آباد روڈ سمیت کنٹرول لائن کے پار تجارتی راستے کھولنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اور سیف افریقی T20 سیریز میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان میچ آج رات شارجہ میں کھیلا جائے گا۔ خلاصہ آپ نے سنا۔ خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے عامر ہاشمی۔ شکریہ حمیرہ رانا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے 5 نئی راہداریوں کے ساتھ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے اگلے مرحلے پر کامیاب عمل درآمد کے لیے چین کے ساتھ مل کر کام جاری رکھنے کی پاکستان کی خواہش کا اعادہ کیا۔ انہوں نے اس خواہش کا اظہار آج بیجنگ میں چین کے صدر شی جن پنگ کے ساتھ ملاقات کے دوران کیا۔ ملاقات کے دوران شہباز شریف نے چین پاکستان اقتصادی راہداری کی اہمیت کو سراہتے ہوئے اسے شی جن پنگ کے ایک خطہ ایک شاہراہ کے اقدام کو اہم منصوبہ قرار دیا۔ شہباز شریف نے پاکستان کی علاقائی سالمیت، خود مختاری اور سماجی و اقتصادی ترقی کے لیے چین کی غیر متزلزل حمایت کا سراہا۔ وزیر اعظم نے کثیر الجہتی نظام مضبوط بنانے کے لیے صدر شی جن پنگ کے پختہ عزم کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اس سلسلے میں چینی صدر شی جن پنگ کے تاریخی اقدامات کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ اس موقع پر صدر شی جن پنگ نے کہا کہ چین اقتصادی ترقی کے تمام شعبوں میں پاکستان سے تعاون جاری رکھے گا۔ دونوں رہنماؤں نے آئینی اور سدا بہار تصویراتی تعاون پر مبنی شراکت داری کو مزید مضبوط کرنے کے لیے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے اہم علاقائی اور عالمی صورتحال پر گفتگو کی اور اس سلسلے میں پاکستان اور چین کے درمیان قریبی تعاون جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ اس موقع پر شہباز شریف نے صدر شی جن پنگ کو اگلے سال پاکستان کا سرکاری دورہ کرنے کی دعوت دی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان روس کے ساتھ تجارتی روابط، توانائی، زراعت، سرمایہ کاری، دفاع، مصنوعی ذہانت، تعلیم، ثقافت اور عوامی سطح پر روابط سمیت مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات مضبوط بنانے کا خواہش مند ہے۔ انہوں نے یہ بات آج بیجنگ میں روس کے صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات کے دوران کہی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان روس کے ساتھ اپنے تعلقات کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات خوش آئند ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان مختلف عالمی پلیٹ فارمز پر ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ صدر ولادیمیر پوٹن نے دو طرفہ تعلقات پر وزیر اعظم شہباز شریف کے نقطہ نظر سے اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات مثبت سمت میں گامزن ہیں۔ دونوں رہنماؤں نے اعتراف کیا کہ آج دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات باہمی اعتماد، احترام اور پرخلوص جذبات پر مبنی ہیں۔
دونوں رہنماؤں نے جنوبی ایشیا، افغانستان، مشرق وسطیٰ اور یوکرین کے تنازع سے متعلق صورتحال پر بھی بات چیت کی۔ انہوں نے کثیر الجہتی فورمز پر جاری تعاون، دیرینہ مسائل اور فلسطین اور کشمیر جیسے عالمی دلچسپی کے تنازعات پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ روس کے صدر نے وزیر اعظم کو روس کا سرکاری دورہ کرنے کی دعوت دی۔ شہباز شریف نے تاجکستان کے صدر ایمومالی رحمان سے آج بیجنگ میں گفتگو کرتے ہوئے تاجکستان کے ساتھ مشترکہ ثقافتی، تاریخی اور مذہبی تعلقات مزید مستحکم کرنے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے تجارت اور سرمایہ کاری، رابطے، توانائی، سماجی، علاقائی سلامتی، ثقافت اور عوام کی سطح پر رابطوں سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے علاقائی اور عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ مختلف سیاسی جماعتوں کے ارکان قومی اسمبلی نے شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس میں بین الاقوامی سطح پر پاکستان کا وقار بلند کرنے میں وزیر اعظم شہباز شریف کے قائدانہ کردار پر انہیں خراج تحسین پیش کیا ہے۔ ایم کیو ایم کی رکن قومی اسمبلی آسیہ اسحاق نے پی ٹی وی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم کی سفارتکاری پر مبنی حکمت عملی کی بدولت مسئلہ کشمیر سے توجہ ہٹانے کی بھارتی کوشش بے نقاب ہو گئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی مرزا اختیار بیگ نے کہا کہ اس دورے سے پاکستان کا تشخص خطے کی ذمہ دار قوت کے طور پر بہتر ہوا ہے۔ پیپلز پارٹی کے رکن آغا رفیع اللہ نے کہا کہ شہباز شریف کی عالمی رہنماؤں بالخصوص چین اور روس کے رہنماؤں کے ساتھ ملاقاتیں خطے کی اہم طاقتوں کے ساتھ پاکستان کے گہرے روابط کی عکاسی کرتی ہیں، جن سے اتحاد اور تصویراتی سمت کا واضح پیغام ملتا ہے۔ جمعیت علماء اسلام فے کے رکن قومی اسمبلی شاہدہ اختر علی نے کہا کہ وزیر اعظم نے عالمی فورم پر فلسطین کے لیے بھرپور انداز میں آواز اٹھائی ہے، جو امت مسلمہ کے حوالے سے پاکستان کے اصولی موقف کی عکاس ہے۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی نے بھی بلوچستان میں غیر ملکی حمایت یافتہ دہشت گردی کا معاملہ عالمی سطح پر مؤثر انداز میں اجاگر کرنے پر وزیر اعظم شہباز شریف کی تعریف کی ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے بیان میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ بلوچستان کا معاملہ عالمی سطح پر پیش کرنے پر وزیر اعظم شہباز شریف کی کاوشیں انتہائی قابل تعریف ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے نیشنل ہائی وے اتھارٹی اور وزارت توانائی کو سیلاب سے متاثرہ نظام مواصلات اور بجلی کی ترسیل کے نظام کی ترجیحی بنیادوں پر بحالی کے لیے اقدامات لینے کی ہدایت کی ہے۔ وہ آج بیجنگ سے سیلاب کی صورتحال اور جاری ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشنز کے جائزہ اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب سے متاثرہ خاندانوں کی امداد، ان کی محفوظ مقامات پر منتقلی اور متاثرہ انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے وفاقی حکومت، صوبائی حکومتیں اور تمام متعلقہ ادارے مکمل تعاون سے کام جاری رکھیں۔ یورپی یونین کی اعلیٰ نمائندہ اور نائب صدر کاجا کالس نے آج ٹیلی فون پر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے رابطہ کیا۔ انہوں نے حالیہ تباہ کن سیلاب میں انسانی جانوں کے ضیاع پر تعزیت اور متاثرہ افراد اور ان کے اہل خانہ سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ انہوں نے امداد اور بحالی کی کوششوں میں پاکستان کے ساتھ یورپی یونین کے تعاون کا بھی اظہار کیا۔ اسحاق ڈار نے یکجہتی اور حمایت کا اظہار کرنے پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ آج قومی اسمبلی کو بتایا گیا کہ حکومت ملک میں سیلاب کی موجودہ صورتحال سے پوری طرح آگاہ ہے۔ قومی اسمبلی میں سیلاب سے پیدا ہونے والی صورتحال کے حوالے سے ایک تحریک پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر آبائی وسائل محمد معین وٹو نے کہا کہ وزیر اعظم زیر تعمیر ڈیموں پر کام تیز کرنے کے علاوہ نئے آبی ذخائر کی منصوبہ بندی کے حوالے سے متعلقہ حکام سے مشاورت کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب سے فصلوں اور گھروں کو پہنچنے والے نقصانات کا تخمینہ لگانے کے لیے سروے کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ سیلاب سے متاثرہ افراد کو معاوضہ دیا جائے گا۔ بحث میں حصہ لیتے ہوئے امور کشمیر اور گلگت بلتستان کے وزیر امیر مقام نے کہا کہ وفاقی حکومت نے خیبر پختونخوا کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں سرگرمیوں کے لیے مکمل تعاون کیا ہے۔ انہوں نے گلگت بلتستان میں سیلاب سے ہونے والی تباہی پر بھی روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے متاثرہ خاندانوں کو ان کی دہلیز پر معاوضہ فراہم کیا ہے۔ سائرہ افضل تارڑ نے سیلاب کے اثرات کم کرنے کے لیے فوری اقدامات کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ سبینہ خالد گھرکی نے سیلاب سے پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے میں ہر اول دستے کے طور پر کام کرنے پر مسلح افواج کو سراہا۔ ایوان کا اجلاس جمعے کو دن 11 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ پاک فوج کی جانب سے سیالکوٹ، نارووال، ظفروال اور وزیرآباد سمیت پنجاب کے سیلاب سے متاثرہ مختلف علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔
سیالکوٹ میں سیلاب زدگان میں راشن تقسیم کیا گیا، جبکہ پاک فوج کی جانب سے لگائے گئے کیمپوں میں خواتین اور بچوں سمیت تقریباً 300 افراد کو علاج معالجے کی مفت سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ ناروال، ظفروال، وزیرآباد اور گردنواہ کے علاقوں میں بھی سیلاب زدگان کے لیے مفت طبی کیمپ قائم کیے گئے ہیں، جہاں 500 سے زائد افراد کو مفت علاج معالجہ اور ادویات فراہم کی گئی ہیں۔ پتوکی، بہرام، ٹالی والا اور رام گڑھ میں متاثرین سیلاب کے لیے امدادی کیمپ قائم کیے گئے ہیں۔ ادھر پاک فوج اور سول انتظامیہ کی جانب سے دربار صاحب کرتارپور میں بحالی کا کام جاری ہے، جو سیلاب سے بری طرح متاثر ہوا تھا۔ دربار صاحب کرتارپور سے پانی نکال دیا گیا ہے اور عمارت کی صفائی کا کام تیزی سے کیا جا رہا ہے۔ دربار صاحب کرتارپور کے انتظامیہ اور سکھ برادری نے بروقت کارروائی پر پاک فوج اور سول انتظامیہ کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ پاکستان کے ادارہ شماریات نے سیلاب کے نقصانات کا اندازہ لگانے اور امداد اور بحالی کے لیے اعداد و شمار پر مبنی مؤثر منصوبہ بندی میں سہولت دینے کے لیے نارووال میں ایک ماڈل فلڈ ڈیمیج اسسمنٹ یونٹ قائم کیا ہے۔ ضلع نارووال کو دریائے راوی اور جموں کشمیر سے نکلنے والے نالا ڈیک سمیت مختلف آبی گزرگاہوں کے باعث سیلاب کے خطرے سے دوچار ہونے اور گردوارہ دربار صاحب کرتارپورہ سے منسلک ہونے کی وجہ سے اس کے تقدس کے پیش نظر اس آزمائشی منصوبے کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ اس نظام سے قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے مربوط حکمت عملی مرتب کرنے اور ان پر قابو پانے کے لیے بر وقت اور شواہد پر مبنی تیاریاں یقینی بنانے میں مدد ملے گی۔ پنجاب کے قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے نے جمعرات اور جمعے کو چناب، راوی اور ستلج دریاؤں میں انتہائی اونچے درجے کے سیلاب سے خبردار کیا ہے۔ آج ایک بیان میں پی ڈی ایم اے پنجاب کے ترجمان نے کہا کہ شدید بارشوں کے باعث ملحقہ بالائی علاقوں میں پانی کی سطح میں غیر معمولی اضافہ متوقع ہے۔ قادر آباد میں پانی کا اخراج 1,35,000 کیوسک تک پہنچ گیا ہے، جبکہ تریمو ہیڈ ورکس پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے، جہاں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ گنڈا سنگھ والا کے مقام پر دریائے ستلج میں پانی کا بہاؤ 2,53,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا، جبکہ سلیمان کی کے مقام پر بہاؤ 1,24,000 کیوسک ہے۔ ادھر پنجاب کے ریلیف کمشنر نبیل جاوید نے تمام کمشنرز، ڈپٹی کمشنر متعلقہ محکموں کو انتہائی چوکس رہنے کی ہدایت کی ہے۔ آج لاہور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے پی ڈی ایم اے کے ڈائریکٹر جنرل عرفان علی کاٹھیا نے بتایا کہ ہیڈ محمد والا کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے آج تریموز بیراج کی سیلابی صورتحال کا جائزہ لیا۔ تفصیل ریڈیو پاکستان فیصل آباد کی نمائندہ عفاف سعید سے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف تریمو بیراج پہنچی اور سیلابی صورتحال کا جائزہ لیا۔ کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور اور ڈپٹی کمشنر علی اکبر نے انہیں بریفنگ دی۔ بریفنگ کے مطابق تریمو بیراج سے تاریخ کا سب سے بڑا ریلا گزرا، تاہم بر وقت اقدامات سے ملتان سمیت دیگر علاقے محفوظ رہے۔ جنگ میں 2,98,000 افراد اور 1,19,000 مویشی پہلے ہی محفوظ مقامات پر منتقل کیے گئے۔ مویشیوں کے لیے چارہ اور ادویات فراہم کی جا رہی ہیں، جبکہ 102 لائیو اسٹاک ورکرز گاؤں گاؤں جا کر علاج اور دیگر دیکھ بھال کے کام میں مصروف ہیں۔ ضلع جنگ میں سیلاب سے متاثرین کے لیے 21 ریلیف کیمپ قائم ہیں، جن میں 750 متاثرہ افراد موجود ہیں، جبکہ سیلاب سے 181 دیہات متاثر ہوئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے آخری فرد کے ریسکیو تک آپریشن جاری رکھنے، ڈرون اور تھرمل کیمروں کے استعمال کی ہدایت کی ہے۔ جتنا زیادہ ایکسپینڈ کر سکیں اپنے ریسکیو آپریشن کو، اپنے جو ایویکویشن کو، اس کو آپ کریں اور لوگوں کو کھانا وانا پہنچائیں۔ ٹیکنالوجی کو یوز کریں، ہر جگہ آپ نہیں پہنچ سکتے، جہاں جہاں مدد کی ضرورت ہے وہاں مدد پہنچائیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ عوام کا تحفظ پہلی ترجیح ہے، جہاں ضرورت ہو یہ سہولیات پہنچائی جائیں گی۔ درائے چناب کا سیلابی ریلا مظفر گڑھ کی حدود سے گزر رہا ہے۔ تفصیل ریڈیو پاکستان ملتان کے نمائندے غلام عباس سے۔ ملتان کی ضلعی انتظامیہ نے سیلاب کے باعث ہیڈ محمد والا پل کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا ہے۔ ملتان میاں والی روڈ کی ٹریفک ملتان آنے جانے کے لیے شیر شاہ پل ملتان مظفر گڑھ روڈ کی طرف ڈائیورٹ کر دی گئی ہے۔ ملتان کے 140 اور مظفر گڑھ کے 104 موادیات سیلاب کی تباہ کاریوں کی زد میں ہیں، جہاں فصلوں اور آم کے چھوٹے پودوں کو نقصان ہوا ہے۔ ملتان میں 30 جبکہ مظفر گڑھ میں 22 ریلیف کیمپ قائم کیے گئے ہیں، جہاں انتظامیہ سیلاب متاثرین کو تمام بنیادی سہولتیں فراہم کر رہی ہے۔ چیئرمین سینٹ سے یوسف رضا گیلانی نے آج شیر شاہ اور اس سے ملحقہ علاقوں کا دورہ کیا اور سیلابی صورتحال کا جائزہ لیا۔ انہوں نے مختلف ریلیف کیمپوں کا بھی دورہ کیا۔ پنجاب کے صحت کے وزیر خواجہ سلمان رفیق نے بھی آج ملتان اور مظفر گڑھ کا دورہ کیا اور سیلابی صورتحال، ریسکیو اور ریلیف کے کاموں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ سیلاب متاثرین کا سروے کے ذریعے نقصانات کا جائزہ لے کر ان کے نقصانات کا ازالہ کیا جائے گا۔ ادھر ہیڈ سدنائی پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے اور دریائے راوی کے تیز سیلاب سے تحصیل کبیر والا کے نشیبی دیہات زیر آب آئے ہیں۔ برے والا، وہاڑی، میلسی، لودھرا، کروڑ پکا
پونچھ اور جلال پور پیروالا کی تحصیلوں میں بھی ریسکیو اور ریلیف کی سرگرمیاں تیزی سے جاری ہیں، جہاں دریائے ستلج میں اونچے درجے کے سیلاب نے علاقے کی بڑی آبادی کو متاثر کیا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے صوبے کے سیلاب سے متاثر افراد کے لیے مزید 1.5 ارب روپے جاری کیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے مشیر خزانہ مزمل اسلم نے آج پشاور میں ایک بیان میں کہا کہ متاثرین سیلاب کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے اب تک 8 ارب روپے جاری کیے جا چکے ہیں۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے نے آئندہ 12 سے 24 گھنٹے کے دوران پنجاب کے شمال مشرقی علاقوں میں دور دور تک موسلا دھار بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ اس دوران خطہ پوٹھوار میں بھی کہیں کہیں بارش کی توقع ہے۔ سیلاب کے خطرے سے دوچار علاقوں کے رہائشیوں سے کہا گیا ہے کہ وہ چوکس رہیں، غیر ضروری سفر سے گریز کریں اور مقامی محکموں کی جانب سے جاری کی گئی حفاظتی اقدامات پر عمل درآمد کریں۔ پاکستان اور قازقستان نے بحری شعبے میں دو طرفہ تعاون کو وسعت دینے میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ اس دلچسپی کا اظہار وزیر برائے بحری امور محمد جنید انور چودھری اور قازقستان کے سفیر یرزان کستافین کے درمیان آج اسلام آباد میں ملاقات کے دوران کیا گیا۔ فریقین نے پاکستانی بندرگاہوں کے ذریعے تعاون بڑھانے پر تفصیلی بات چیت کی، جس میں مشترکہ منصوبوں اور تجارتی سہولت فراہم کرنے کے مواقع پر توجہ مرکوز کی گئی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ قازقستان اور خشکی سے گھرے وسطی ایشیا کے دیگر ممالک کو خلیج فارس، افریقہ اور جنوب مشرقی ایشیا کی منڈیوں تک براہ راست رسائی فراہم کرنے والی راہداری کے طور پر پاکستانی بندرگاہوں کا کردار انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے بحری شعبے پر توجہ مرکوز کر رکھی ہے اور جدت پسندانہ حکمت عملیوں اور بین الاقوامی شراکت داری کے ذریعے ملک علاقائی تجارتی مرکز بن سکتا ہے۔ قازقستان کے سفیر نے اپنے کلمات میں بتایا کہ قازقستان کے وزیر مواصلات کی قیادت میں وزارتی سطح کا ایک وفد جلد پاکستان کا دورہ کرے گا۔ سفیر نے کہا کہ وفد سمندری تجارت اور لاجسٹکس میں تعاون کے مزید امکانات تلاش کرے گا۔ پیرن ڈیفنس فورس کے چیف آف سٹاف لیفٹیننٹ جنرل ضیاء بن سکر النعیمی نے پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف سے آج نیول ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، خطے کی بحری سیکیورٹی کی صورتحال اور دفاع، تربیت اور مشترکہ بحری سیکیورٹی آپریشنز میں تعاون کو وسعت دینے کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایڈمرل نوید اشرف نے علاقائی بحری سیکیورٹی پیٹرولز کے ذریعے خطے میں امن و سلامتی کے لیے پاک بحریہ کے اقدامات پر روشنی ڈالی۔ لیفٹیننٹ جنرل النعیمی نے خطے میں بحری سیکیورٹی اور استحکام کے حوالے سے پاک بحریہ کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور پختہ عزم کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ دفاعی تعلقات کے دائرہ کار کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے صوبے میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذہبی جوش و جذبے اور عقیدت و احترام سے منانے کے لیے خصوصی انتظامات کی منظوری دی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے آج ایک بیان میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے عوام کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریبات میں خصوصی طور پر شامل کرنے کی ہدایت کی۔ مریم نواز نے اعلان کیا کہ جامعات، کالج اور اسکول میلاد کی محفلیں سجائیں گے، جن میں ملک کی سلامتی اور سیلاب سے متاثرہ افراد کی بہبود کے لیے خصوصی دعائیں کی جائیں گی۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں قائد حزب اختلاف ڈاکٹر عباد اللہ خان نے آج پشاور میں گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران انہوں نے صوبے میں سیلاب کی موجودہ صورتحال اور امدادی سرگرمیوں پر تبادلہ خیال کیا۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں سری نگر جموں ہائی وے پر گزشتہ ایک ہفتے سے ٹریفک کی بندش کی وجہ سے کروڑوں روپے مالیت کے پھلوں سے لدے 1000 سے زائد ٹرک شاہراہ پر پھنسے ہوئے ہیں، جس سے کشمیری کاشتکاروں کو بھاری نقصانات کا سامنا ہے۔ شدید بارشوں کے باعث ادھم پور میں مٹی کے تودے گرنے کی وجہ سے سری نگر جموں ہائی وے پر ہر قسم کی گاڑیوں کی آمد و رفت معطل ہے۔ پھلوں کی پیداوار کے موسم میں شاہراہ کی بندش سے تاجروں کو بھاری مالی نقصانات کے خدشات لاحق ہو گئے ہیں، کیونکہ پھنسی ہوئی گاڑیوں میں موجود لاکھوں روپے کے پھل خراب ہو رہے ہیں۔ شاہراہ کی بندش سے مقبوضہ جموں کشمیر کی پھلوں کی صنعت کو 200 کروڑ روپے کے نقصانات کا خدشہ ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے متبادل راستے کھولنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے مقبوضہ جموں کشمیر کی معیشت کو فروغ دینے کے لیے سری نگر مظفر آباد شاہراہ اور کنٹرول لائن کے پار دیگر روایتی تجارتی راستے کھولنے کا مطالبہ کیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ سری نگر مظفر آباد شاہراہ کھولنے سے وادی کشمیر سے پھل اور دیگر مصنوعات مظفر آباد اور پاکستان کو برآمد کی جا سکیں گی، جس سے کشمیری معیشت کو براہ راست فائدہ پہنچے گا۔ حریت کانفرنس کا یہ مطالبہ تنازع کشمیر کے پائیدار حل کے لیے کنٹرول لائن کے آر پار رابطوں و مشاورت میں سہولت فراہم کرنے سے متعلق دیرینہ موقف کے عین مطابق ہے۔
ادھر جموں میں دریائے توی میں پانی کی سطح خطرے کے نشان سے بلند ہونے پر قابض حکام نے سیلاب کا الرٹ جاری کیا ہے. نشیبی علاقوں کے رہائشیوں کو احتیاط برتنے کی ہدایت کی گئی ہے. موسلادھار بارش کے باعث رامبن فلائی اوور پر بھی دراڑیں پڑ گئی ہیں، جس سے فلائی اوور کے گرنے کے خدشات مزید بڑھ گئے ہیں. غزہ میں گزشتہ ماہ کے دوران غذائی قلت کے باعث کم سے کم 185 فلسطینی شہید ہو گئے. غزہ میں اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں کی نسل کشی کے آغاز سے اب تک بھوک سے مرنے والوں کی تعداد 361 ہو گئی ہے، جس میں 130 بچے بھی شامل ہیں. اور سوڈان کے علاقے دارفور کے مغربی علاقے میں ایک گاؤں پہاڑی تودہ گرنے سے تباہ ہو گیا، جس میں کم سے کم 1000 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ. اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں. متحدہ عرب امارات کے شہر شارجہ میں T20 سہ ملکی سیریز کے چوتھے میچ میں افغانستان نے پاکستان کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 3.4 اوورز میں 18 رنز بنائے اور اس کا ایک کھلاڑی آؤٹ ہوا تھا. اس سے پہلے افغانستان نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا. پاکستان نے اپنے افتتاحی میچ میں افغانستان اور اپنے دوسرے میچ میں متحدہ عرب امارات کو شکست دی تھی. وزیراعلیٰ بلوچستان گولڈ کپ کرکٹ ٹورنامنٹ آج دوسرے روز بھی کوئٹہ میں جاری رہا. ٹورنامنٹ میں صوبے بھر سے 36 ٹیمیں شرکت کر رہی ہیں جو کل 51 میچ کھیلیں گی. ٹورنامنٹ میں عالمی کرکٹرز بھی حصہ لے رہے ہیں. ٹورنامنٹ کی فاتح ٹیم کو 15 لاکھ روپے اور رنر اپ ٹیم کو 10 لاکھ روپے نقد انعام دیا جائے گا. ایشین فٹ بال فیڈریشن کنفیڈریشن انڈر 23 ایشیا کپ 2026 کوالیفائرز میں کل پاکستان کا مقابلہ عراق سے ہوگا. پاکستان کی انڈر 23 فٹ بال ٹیم کمبوڈیا پہنچ چکی ہے. پاکستان جمعے کو میزبان کمبوڈیا اور آئندہ منگل کو عمان کے خلاف میچ کھیلے گا. سعودی عرب AFC انڈر 23 ایشین کپ 2026 کا میزبان ملک ہے. استنبول میں انٹرنیشنل باکسنگ ٹورنامنٹ میں اس ماہ کی 27 تاریخ کو پاکستانی باکسر شفیق خان زہری کا مقابلہ بھارت کے ٹھاکر کمار سے ہوگا. بلوچستان کے دارالحکومت کوٹہ سے تعلق رکھنے والے شعیب زہری سپر لائٹ ویٹ ڈویژن میں روایتی حریف بھارت کے مد مقابل ہوں گے. صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے شعیب زہری نے پاکستان کا اعزاز برقرار رکھنے کے لیے فائٹ میں اپنے مکمل عزم کا اظہار کیا. اور قطر اولمپک کمیٹی نے حالیہ تباہ کن سیلاب کے تناظر میں پاکستان کے عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے. الپائن کلب آف پاکستان کے نام ایک خط میں اولمپک کمیٹی نے متاثرین اور ان کے خاندانوں کے ساتھ دلی ہمدردی کا اظہار کیا. یہ تو تھی کھیل کے میدان سے کچھ خبریں، اور اب کچھ خبریں سنتے ہیں تجارت سے متعلق. پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایسی 100 انڈیکس 104 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,50,975 پوائنٹس پر بند ہوا. نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی. امریکی ڈالر قیمت تقریر 281 روپے 65 پیسے اور قیمت فروخت 282 روپے 15 پیسے. پاؤنڈ اسٹرلنگ 380 روپے 96 پیسے اور 381 روپے 64 پیسے. یورو 329 روپے 40 پیسے اور 329 روپے 98 پیسے. سعودی ریال 75 روپے 7 پیسے اور 75 روپے 20 پیسے. UAE درہم 76 روپے 96 پیسے اور 76 روپے 83 پیسے. اور جاپانی ین قیمت تقریر 1 روپیہ 91 پیسے اور قیمت فروخت 1 روپیہ 91 پیسے. اور آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 3,17,815 روپے رہی. آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ. اب ہم چلیں گے فن کی دنیا میں. معروف شاعر مصنف احمد راہی کی آج 23ویں برسی منائی گئی. وہ 1923 میں امرتسر میں پیدا ہوئے. کرشماتی فلمی شاعری لکھنے کے لیے مشہور احمد راہی نے 100 سے زائد فلموں کے گانے لکھے. ان کی پنجابی شاعری کے مجموعے ترنجن کو آدم جی ایوارڈ ملا. احمد راہی کو فن اور ادب میں ان کی خدمات پر حکومت پاکستان نے تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا. ان کا انتقال آج ہی کے دن 2002 میں لاہور میں ہوا. پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹ اسلام آباد میں مشترکہ فاصلے کے نام سے آرٹ کی ایک نمائش جاری ہے. 15 روزہ نمائش میں راولپنڈی اور اسلام آباد کی یونیورسٹیوں کے 40 سے زائد نئے فنکاروں کے 90 سے زائد فن پارے رکھے گئے ہیں، جن میں تصاویر اور مجسمے بھی شامل ہیں. اس نمائش کا مقصد نوجوان فنکاروں کو اپنی تخلیقی سوچ کے اظہار کا موقع فراہم کرنا ہے. یہ نمائش رواں ماہ کی 10 تاریخ تک جاری رہے گی. اور 16واں شکاگو جنوب ایشیائی فلم میلہ اس ماہ کی 14 تاریخ سے 21 تاریخ کے درمیان منعقد ہوگا. اس میں بہتر مختصر فلم کیٹیگری میں 3 پاکستانی مختصر فلمیں منتخب کی گئی ہیں. پاکستانی فلمیں شکاگو کے ریویو ایسٹ 21 تھیٹر میں 18 ستمبر کو دکھائی جائیں گی. ان پاکستانی فلموں میں دیر مت کرو مائرہ، فنکار اور وقت کے ساتھ ساتھ شامل ہیں. یہ تو تھیں انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے کچھ خبریں، اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں.
ایک نئی تحقیق میں کہا گیا ہے کہ چقندر کا جوس پینے سے بڑی عمر کے افراد میں بلند فشار خون میں کمی لانے میں مدد مل سکتی ہے۔ یونیورسٹی آف ایگزیٹر میں محققین نے بتایا کہ نائٹریٹ سے بھرپور جوس مسلسل پینے سے منہ میں فائدہ مند بیکٹیریا کو فروغ دیتا ہے۔ یہ عمل نائٹریٹس کو نائٹرک آکسائڈ میں تبدیل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ مالیکیول خون کی رگوں کو پھلاتا ہے جس سے خون کا بہاؤ تیز ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک نئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ تسلسل سے ورزش کی عادت اپنانے سے بڑھاپے کی رفتار کو سست کیا جا سکتا ہے، یہاں تک کہ ورزش سے بڑی عمر کے افراد خود کو نوجوان محسوس کرنے لگتے ہیں۔ ایجنگ جریدے میں شائع ہونے والی تحقیق کے مطابق ورزش بڑھاپے کی رفتار کم کرنے کے ساتھ ساتھ کئی بیماریوں سے دور رکھنے کا باعث بھی بنتی ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ورزش انسانی اعضاء کو درست رکھنے کا اہم ذریعہ ہے، جس سے جسم کو مجموعی طور پر درست رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ ورزش سے خصوصاً دل اور جگر کے امراض سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات محمد جنید سے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق اس وقت شمال مشرقی پنجاب، کشمیر اور ملحقہ علاقوں میں خلیج بنگال کی طرف سے مونسون ہوائیں داخل ہو رہی ہے اور ساتھ مغربی ہواؤں کا سلسلہ بھی موجود ہے۔ ان دونوں موسمی نظام کے باعث آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران شمال مشرقی پنجاب اور کشمیر میں بیشتر مقامات پر تیز ہواؤں گرج چمک کے ساتھ بارش، جبکہ کہیں کہیں تیز موسلادھار بارش کا بھی امکان ہے۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا، خطہ پٹوہار، جنوبی پنجاب اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی بھی توقع ہے۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی، جبکہ چند مقامات پر موسلادھار بارش بھی ہوئی۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہا۔ سب سے زیادہ بارش اسلام آباد میں 0 پوائنٹ پر 100 ملی میٹر، گوڑلا 77، بوکرا 58، سید پور 45 اور ایئرپورٹ کے مقام پر 24 ملی میٹر۔ پنجاب میں نارووال کے مقام پر 78، راولپنڈی میں نیو کٹاریا میں 64، اس کے علاوہ پنجاب میں مرگ میں 36 ملی میٹر، ڈیرہ غازی خان 31، گجرانوالہ 13، لاہور 13، گجرات 6، سیالکوٹ 11، ملتان 2 ملی میٹر۔ خیبر پختونخوا میں کاکول کے مقام پر 38، دیر 27، سیدو شریف 20، پشاور 15، مالم جبہ 8، تخت بائی 7، بالا کوٹ 4، چراڑ 2۔ کشمیر میں مظفر آباد میں 32، راولا کوٹ 27، گڑھی دوپٹہ 26، کوٹلی میں 1 ملی میٹر۔ گلگت بلتستان میں استور کے مقام پر 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ آج سب سے زیادہ درجہ حرارت دالبندین اور نکونی میں 42 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ دیگر عام شہروں کی زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل: اسلام آباد میں 30 ڈگری سینٹی گریڈ، مری 22، لاہور 26، کراچی 33، پشاور 21، کوئٹہ 35، مظفر آباد 34، گلگت 35، کردو 29، سری نگر 25، جموں 26، لے 13، پلوامہ 24، اننت ناگ 25 ڈگری سینٹی گریڈ اور شوپیاں میں 24 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ پرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سماعت کیجیے۔ وزیر اعظم اور چین کے صدر نے بیجنگ میں ملاقات کے دوران تعاون پر مبنی تصویراتی شراکت داری مزید مضبوط بنانے کے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔ صدر شی جن پنگ نے کہا ہے کہ چین پاکستان کی اقتصادی ترقی کے لیے تعاون جاری رکھے گا۔ شہباز شریف اور روس کے صدر نے آج بیجنگ میں ملاقات کے دوران کشمیر اور فلسطین سمیت دیرینہ بین الاقوامی تنازعات پر بات چیت کی۔ پاکستان اور تاجکستان نے تجارت، توانائی اور علاقائی سلامتی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ ارکان قومی اسمبلی نے شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس میں مختلف امور پر پاکستان کا موقف مؤثر طور پر پیش کرنے پر شہباز شریف کو سراہا ہے۔ پنجاب کے سیلاب زدہ علاقوں میں پاک فوج کی امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ اور قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے نے آئندہ 12 سے 24 گھنٹے کے دوران پنجاب کے شمال مشرقی علاقوں میں موسلادھار بارشوں کی پیشگوئی کی ہے۔ اور سیف افریقی T20 سیریز میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان میچ آج رات شارجہ میں کھیلا جائے گا۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے عادل افتخار، سپروائزر شعبہ اردو ہنا شاہد، مدیر ہوم ڈیسک مشرف رباب، مدیر فورن ڈیسک کمل شمیم، نیوز پروڈیوسر حماد کیانی، مدیر اعلیٰ عبد الباسط خان، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا۔ اور یہ پیشکش تھی شعبہ خبر ریڈیو پاکستان کی۔
मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए हमारी वेबसाइट पर radio.gov.pk। और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। इसके साथ ही आमिर हाशमी और हुमैरा राना अपनी न्यूज़ टीम के हमरा आपसे चाहते हैं इजाज़त। अल्लाह हामियो नासिर।